السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور گرفتاری دینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ گرفتاری دینے پر مجبور کیوں ہوئے، اور جس طرح عمران خان صاحب نے سرنڈر کرنے کا باضابطہ اعلان کیا، صحافیوں کو بٹھا کر کیا، ٹویٹ کر کے کیا، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا کیا کوشش کرتے رہے عمران خان صاحب، کہاں کہاں ناکام ہوئے، اور پھر کیا مصیبتیں ان کو سامنے آتی نظر آئیں، جس کے بعد عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ اب گرفتاری دے ہی دی جائے۔ تو بہرحال ہر طرف سے، یعنی ہر ایک نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانا چاہیے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب تیار ہو گئے، اور اب کل عمران خان صاحب کو باضابطہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو پنجاب کی انتظامیہ، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق ایک جرگہ بنا کر بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ جرگے کی ضرورت نہیں تھی، آرڈر جاری کرتی لاہور ہائی کورٹ کہ ایک عدالت کا حکم ہے، اور اس عدالت کے حکم کے مطابق عمران خان صاحب کا ایک ناقابل ضمانت ارسٹ وارنٹ اس پر پولیس عمل درآمد کرنے کے لیے آ رہی ہے، لہٰذا جتھا بندیاں بند کر دی جائیں۔ لیکن بہرحال ہوتا ہے، بعض اوقات عدالتیں شاید ہم سے زیادہ، اور یقیناً ہم سے زیادہ چیزوں کو مناسب سمجھتی ہیں، بہتر سمجھتی ہیں، اور اس وجہ سے کچھ ایک جو ریسٹرین شو کرنا ہوتا ہے وہ شاید کیا گیا تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ ابھی جو ہمارے تک خبریں پہنچی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اندر پارٹی میں یہ جو جنونیت عمران خان صاحب دکھا رہے تھے، جس طرح لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، پھر ایکسپوز ہوتے جا رہے تھے کہ کس طرح کے جتھے زمان پارک میں موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی اسٹیج جو ہونی تھی، وہ جیسے میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں گزارش کی کہ صرف عمران خان صاحب کی نااہلی کی طرف معاملہ نہیں جاتا، پھر تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے کی طرف بھی معاملہ جا سکتا تھا۔ تحریک انصاف کے اپنے دور میں صرف اس بنیاد پر ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ ریزسٹ کیا، ڈنڈا برداری کی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ تھا کہ بلکہ بچت اس وجہ سے ہو گئی کہ یہاں پر جو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تھی، جو فورسز گئی تھیں، وہ نہتی تھیں، مسلح نہیں تھیں۔ ان کے پاس صرف ڈنڈے تھے اور آنسو گیس کے شیلز تھے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے پاس بندوقیں تھیں۔ تو اگر پولیس کے ساتھ بھی پاس بھی کچھ ہوتا تو حالات مزید گڑبڑ ہو سکتے تھے۔ لیکن بہرحال جو ویڈیوز، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح کے ثبوت زمان پارک کے اندر سے نکل رہے ہیں، وہ ثبوت اس طرف معاملے کو لے کر جا رہے تھے، یا جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کی نااہلی تو نااہلی، گرفتاری، جیل، سزا اپنی جگہ، لیکن تحریک انصاف جو عمران خان صاحب نے 26 سال کئی جرنیلوں کے ساتھ مل کے جو یہاں کھڑی کی ہے، وہ ختم ہو جانی تھی، اس کے اوپر پابندی لگ جانی تھی۔ تو بہرحال پی ٹی آئی کے اندر سے پریشر آیا عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب کی ہر طرح کی بات مان لی گئی، ریزسٹ کیا گیا، جتھے کٹھے کیے گئے، لوگوں کو لایا گیا، مگر جب کسی عدالت نے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا، حکومت نے عمران خان صاحب کو عدالتی آرڈر کے تحت گرفتار کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر حکومت برقرار رہی، اور اپنی جو حکمت عملی تھی پنجاب انتظامیہ کی، پنجاب حکومت کی یا وفاقی حکومت کی، اسلام آباد پولیس کی، وہ حکمت عملی باوجود اس کے کہ شروع میں شور اٹھا تھا، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لاہور جیسے شہر میں ایک بندہ، اس کو ایک ملزم، اس کو عدالت کے آرڈر کے تحت گرفتار کرنے جو فورسز آ رہی ہیں، ان فورسز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، ریاست کی ایسی تیسی پھر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، ریاست کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ریاست کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ریئیکشن پھر کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو عمران خان صاحب کو اندازہ ہے، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹی ایل پی کے اوپر جو آرڈرز جاری کیے تھے، بیچ میں فیض اپنا جنرل باجوہ صاحب آ گئے تھے، ورنہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں، ہم نے تو قانون کی حکمرانی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو پھر اگلا اسٹیج عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتی تھی۔ اگلی اسٹیج یہ بھی ہو سکتی تھی کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج بھی بلائی جا سکتی تھی، اور عمران خان صاحب کو پھر میں نے گزارش کیا کہ ایبسکونڈر، پہلے جو ویلاگ میں، کہ بالکل مطلب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ چڑھے تو چوکھا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایبسکونڈر قرار دے کے اور الیکشن سے ہی باہر کر دیا جائے جھٹ پٹ، اور وہ عمران خان صاحب اس میں اور میرٹ پر ہوتا۔ تو خان صاحب کو میرا خیال ہے سمجھایا گیا۔ آج ہوا یہ
کہ اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن کورٹ میں معاملہ تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا۔ ان دونوں عدالتوں میں عمران خان صاحب کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح جو اریسٹ وارنٹ ہیں وہ معطل کیے جائیں۔ جو ایڈیشنل سیشن کورٹ کی متعلقہ عدالت ہے، بڑی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، اس نے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ پہلے دے چکی ہوئی تھی۔ کل ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم اب آپ کی انڈرٹیکنگ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ انڈرٹیکنگ آپ نے دینی ہے کہ عمران خان صاحب خود سے چل کر عدالت آئیں گے 18 کو، تو پہلے کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا متعلقہ عدالت میں جائیں۔ تو پھر آج خواجہ حارث صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں، وہ ایسے ہارتے نہیں ہیں مقدمات، لیکن آج انہوں نے بڑا آرگومنٹ کیا جج ایڈیشنل سیشن کورٹ میں گئے تھے وہ، وہاں جو ایڈیشنل سیشن جج نے فیصلہ دیا، انہوں نے کہا جب آپ فیصلہ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، یعنی انہوں نے جب درخواست مسترد کر دی، انہوں نے کہا نہیں، آرڈر جو ہے وہ اریسٹ وارنٹ کے برقرار رہیں گے، عمران خان صاحب کو عدالت آنا پڑے گا، اب وہ موقع گوا چکے ہوئے ہیں کہ خود چل کر آئیں گے، اب ان کو گرفتار کر کے لانا پڑے گا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریزسٹ کیا ہے، اسسٹ نہیں کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے سین کریٹ کیا ہے، جس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ تماشا لگایا ہے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کی فورسز کے اوپر حملہ کروایا عدالتی آرڈر کو ڈسوبے کر کے، یعنی عدالتی آرڈر پر عمل درآمد کرنے والی فورسز کے اوپر حملہ کروایا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کسی بھی قسم کی رعایت کا حق کھو چکے ہوئے، اور بار بار ظاہر ہے 3 مہینے سے مسلسل استثناء مل رہا تھا۔ تو جب وہ فیصلہ آ گیا تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک آئی جی کی پریس کانفرنس ہو گئی۔ اس آئی جی کی پریس کانفرنس ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ہی، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کل 11 بجے تک ابھی اسٹے دیا ہوا ہے کہ کوئی آپریشن نہیں کرنا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے گرفتاری سے ابھی بھی نہیں روکا ہوا۔ اگر تحریک انصاف کے جتھے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے ڈنڈا بردار بندوق بردار اگر زمان پارک سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کوئی بندہ جائے گا اور جا کر گرفتار کر کے لے آئے گا۔ ابھی جو بات چل رہی ہے چیف سیکرٹری کے ہاں، اس سے پہلے جو میرے پاس انفارمیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ اب اگر گرفتار کرنے گئے تو آئی جی لاہور اسلام آباد کی پولیس کی معاونت کے لیے خود جائیں گے زمان پارک۔ عمران خان صاحب کے خدشے ہی عجیب ہے، کہتے ہیں آج صحافیوں کے ساتھ بیٹھے ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ گرفتاری جو ہے نا میری پیشی کے لیے نہیں ہے، یہ گرفتاری مجھے قتل کرنے کے لیے ہے، تو میں پیش خود جا کر ہو جاتے۔ میں نے آج صبح کی جو ولاگ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کو خوف کیا ہے، کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے عمران خان صاحب عدالت میں پیش اپنا گرفتاری سے ڈر رہے ہیں۔ یہاں بھی بند کمرے میں ہوں گے، جیل میں بھی بند کمرے میں ہوں گے، اور وہاں ملاقاتیں تو عمران خان صاحب کی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ملاقاتیں بند ہوں۔ ملاقاتیں عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو اسی پروٹوکول کے مطابق جیل میں سہولتیں دی جائیں گی۔ کہتے ہیں مجھے جیل گرفتار کرنے کے بعد تشدد کیا جائے گا، ایڈوانس میں کہتے ہیں۔ اور کل عمران خان صاحب نے جو بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا پرسوں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے پاس 18 مارچ کے لیے حفاظتی ضمانت ہے۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ عمران خان صاحب اب انٹرنیشنل جھوٹے ہو چکے ہوئے ہیں، ثابت ہو گئے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کر یہ جھوٹ بولنا کہ میرے پاس حفاظتی ضمانت ہے، حفاظتی ضمانت ہوتی تو لاہور ہائی کورٹ کیوں جاتے، اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں جاتے، ایڈیشنل سیشن کورٹ میں جا کر کیوں معطل کروانے کے لیے انڈرٹیکنگ دیتے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو اب ہر طرف سے انکار ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی جرگہ کر لیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا، کیونکہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اتنی ہے کہ جی لاہور میں ان کو پرامن طریقے سے گرفتار کر لے، اب اس میں پولیس کو تو عدالت پابند کر نہیں سکتی۔ عدالت تحریک انصاف والوں کو کہہ سکتی ہے کہ بھائی بندے دے پتر بن کے گرفتاری دے دیو، ایسا نہیں ہو سکتا، اے کوئی تھے کوئی مطلب تہاڈا راج نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتی فیصلوں کے سامنے آپ اپنا بندوق بردار، ڈنڈا بردار اور گلیل بردار کھڑے کر دیں اور دوسرے صوبوں سے لوگوں کو لا کر یہاں پر پنجاب کی پولیس کے ساتھ ریزسٹ کریں اور وفاق پاکستان کے اوپر اس کی گزند الگ سے پہنچے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اگر لاہور پولیس، آئی جی لاہور، پنجاب کی نگران حکومت اگر عقل، صبر، تحمل کا مظاہرہ نہ کرتی اور اگر کچھ لاشیں گر جاتی اور وہ وزیرستان، پشاور، کرک، لکی مروت یا ڈیرہ اسماعیل خان جاتی،
تو کیا صورتحال ہوتی پاکستان کی؟ عمران خان صاحب یہ کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. میں سن رہا تھا آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس کے دوران عامر میر صاحب نے کہا, جو کہ ظاہر جس خدشے کا اظہار میں بار بار کرتا رہا ہوں, آج سارا دن مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ویڈیوز کلیکٹ کر رہی ہیں کہ جو لوگ آئے ہیں ننڈا بردار یہ کون ہے. خود ملیحہ ہاشمی عمران خان صاحب کی جو پروپیگنڈسٹ ہیں, وہ ٹرول ہیں, انہوں نے خود ٹویٹ کر کے وہ ڈیلیٹ کر دیا. بعد میں اس نے کہا کہ جی 200% زیادہ تیاری ہے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کی, اور ٹرینڈ مجاہدین آئے ہوئے ہیں, اور ہیلی کاپٹر کا بندوبست بھی ہے, غلطی مت کرنا. تو چیزیں کلیئر ہو رہی تھی. تو عامر میر نے کہا, نگران وزیر اطلاعات نے, کہ صوفی محمد کے رائٹ ہینڈ مین جو تھے, جو بعد میں ایک سیاسی جماعت جوائن کر چکے ہیں, وہ اور ان کے لوگ بھی وہاں موجود تھے. تربیت یافتہ جتھے بلائے گئے تھے. تو اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے جو فیصلہ دیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ نے جتھا بندی کی ہے نا, اب آپ کے ساتھ رعایت کوئی نہیں ہونی, فیصلہ برقرار ہے, اریسٹ وارنٹ برقرار ہے. اب اس اریسٹ وارنٹ برقرار ہونے کے فیصلہ آنے کے بعد, کیونکہ وکیلوں کو پہلے فیصلہ پتہ چلتا ہے, صحافیوں کے پاس بعد میں آتا ہے, تو عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, اور جس کے بعد میڈیا پر خبر آ گئی کہ جناب عدالت نے عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی ہے. عمران خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, پاکستان کی ترقی, مفاد اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا. اس ضمن میں میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں, اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں. بیسیکلی گرفتاری سے بچنے کے لیے میں سب کے بوٹ چاٹنے کو تیار ہوں. اس کا مطلب یہ ہے, یہ ٹویٹ کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نے سرنڈر کر لیا, عمران خان صاحب نے ناک رگڑی ہے, عمران خان صاحب بوٹ چاٹنے کو تیار ہو گئے. کیونکہ عمران خان صاحب نے ریاست پاکستان کا 3 دن مذاق اڑائے رکھا ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. عمران خان صاحب جتھے لا کر پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہے تھے. اور پھر اب جب سارے راستے بند ہو گئے, جو میں کہہ رہا تھا کہ بند ہونے, جب سارے راستے بند ہو گئے, تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں سب کے ساتھ بیٹھنے کو اور ہر قدم اٹھانے کو تیار ہوں. ہر قدم اٹھانے اور سب کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب ہے کہ اب میں اور کیا لفظ استعمال کروں, کہ میں بوٹ سر پر رکھنے کو اپنے تیار ہوں. یہ کام پہلے کر لیتے, کیوں مذاق بنتا پاکستان کا؟ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کی عدالتوں کے حکم نہیں مانتے. پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم عدالتوں میں ضمانت کے لیے جاتے ہیں جب اپنی غرض سے, تو جتھے لے کر جاتے ہیں, 2-2 ہزار بندے لے کر جاتے ہیں. عدالتوں کے دروازے کے اوپر تماشا لگایا جاتا ہے, عدالتوں کے دروازے توڑے جاتے ہیں. دنیا دیکھے گی تو کیا سوچے گی؟ اسی ملک میں ہمارے وزیر اعظموں نے عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر پھانسیاں جھولی ہیں, قید کاٹی ہے, نااہلیاں بھگتی ہیں. ابھی بھی نواز شریف نااہل ہے. اب کہہ رہے ہیں جی ہر قدم اٹھانے کو تیار ہوں. بھائی آپ کا احسان نہیں چاہیے پاکستان کی قوم کو, آپ نہ دو گرفتاری, کوئی ضرورت نہیں ہے گرفتاری دینے کی, آپ مت دو. پاکستان کی ریاست اپنے قانون پر عمل درآمد کروانا جانتی ہے. مذاق بنایا ہوا تھا قوم کو, اب احسان جتا رہے ہیں جی ہر قسم کی قربانی. کس قسم کی قربانی جی؟ کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ لوگوں کے بچے قربان کروائے. آج آئی جی نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ ذلے شاہ کے جو حادثے میں ہلاکت کے جو ذمہ دار تھے, انہوں نے دونوں نے 164 کا بیان میجسٹریٹ کے آگے دے دیا ہوا ہے کہ جی ہاں ہم سے ہوا ہے, یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس خون کو بیچ رہے تھے. آگے چل کر کہتے ہیں حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ شامل پاکستان کے عوام اور لاہور سمیت پاکستان بھر سے آنے والے اپنے کارکنان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری دعا ہے کہ ہماری اس جدوجہد اور حقیقی آزادی کے سفر کو اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں. اس کا مطلب ہے کہ سارے اب گھروں کو چلے جاؤ, کیونکہ اب تو مجھے معافی نہیں ملنے والی. تو لہذا اب گرفتاری کے لیے جب مطلب پی ایس ایل میں نے کہا تھا 3 دن, صبح کا بھی لاگ ہے, مطلب آج کل پرسوں ترسوں 19 کے بعد, تو پھر اگر عمران خان صاحب عدالت میں نہ بھی جاتے تو اس کے بعد کارروائی کچھ اور ہونی تھی. اور وہ کارروائی ظاہر ہے, مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ عدالتوں کے آرڈرز کو اس طرح پتھروں کے ساتھ رون دیں گے, اس طرح گلیلوں کے ساتھ رون دیں گے, مشقیں کروائیں گے گلیل برداروں کی بیٹھ کر زمان پارک میں. وہ زمان پارک سے اعزاز احسن صاحب کی جو بہنیں ہیں, جو ان کی پڑوسی ہیں, بالکل دیوار کے ساتھ دیوار ہے,
انہوں نے پہلے عمران خان صاحب کو چٹھی لکھی کہ تماشا بند کروائے، ہمارے بچے ساری رات وہاں میوزک لگا رہتا ہے، مطلب راستے بند کیے ہوئے ہیں، خط لکھا، عمران خان صاحب نے اگنور کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی اعزاز انصاف کی بہنوں نے ایک کا نام ہے شیری ظفر اور دوسری ہیں نسرین خالد چیمہ صاحبہ، انہوں نے پھر لوکل انتظامیہ کو کہا کہ یہ انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تجاوزات کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو لاؤڈ اسپیکر کے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے لوگوں کا، بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، گرفتاری سے ڈرتے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 دن عمران خان صاحب کے پاس ہیں، کیونکہ اب جو ریاست ہے، حکومت ہے، پی ایس ایل دنیا کا دوسری بڑی لیگ ہے، تیسرا بڑا پی ایس ایل میرا خیال ہے، یا چوتھا بڑا دنیا کا کرکٹ کا ایونٹ ہے۔ اگر وہ ڈسٹرب ہو جاتا تو پاکستان کے پاس کیا رہنا تھا پلے ہمارے؟ تو اس کی کمزوری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹے۔ اب عمران خان صاحب احسان جتا رہے ہیں کہ جی میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں، نہ دیں آپ قربانی۔ تو ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عدالتیں آزما کر دیکھ لی، جتھے آزما کر دیکھ لیے، ان کو پتہ تھا کہ اب ریاست اپنی اصل شکل میں میرے سامنے آئے گی، اور جب ریاست اصل شکل میں سامنے آتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی، کیونکہ ریاست کی رٹ کے سامنے پھر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے اب عمران خان صاحب پاؤں پکڑنے پر تیار ہو گئے، مگر اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میں بار بار پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے سادہ ایک پیشی کے لیے لے کر جائے جاتے، لیکن اب عمران خان صاحب لمبے کے لیے جائیں گے۔ اب جب عدالت جائیں گے، پولیس کی کسٹڈی کو پرامن طور پر پولیس کو اپنی کسٹڈی دیں گے، تو اس کے بعد یہ جو جتھے بندی ہے، یہ جو دہشت گردی کی گئی ہے لاہور میں، جو پولیس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، یہ مقدمات ایک نہیں کئی مقدمات ہوں گے۔ پھر ضمانتیں لیتے لیتے عمران خان صاحب کو شاید دم بھی زندگی چاہیے، پوری زندگی پھر عمران خان صاحب کو شاید اندر گزارنا پڑے، پوری زندگی نہیں تو کافی عرصے کے لیے خان صاحب اندر جائیں گے۔ توشہ خانہ میں نااہلی تو پکی ہے، اب جیل والے معاملات بھی عمران خان صاحب نے اپنے لیے بنا لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی سیاست کے طریقے سے کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہاکی آپ نہیں کھیل سکتے، سیاست مسلس کے ساتھ نہیں ہوتی، عقل کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے سیاست مسل کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اور جن کے اصل مسل، جن کے ڈولے ہیں، جو پہلوان ہیں، ان کے ساتھ پہلوانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ سیاست صحیح کر لی، نہ طاقت کا استعمال صحیح کیا۔ انجام یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل تاریک، اور آج جن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے، ان کے بوٹ چاٹنے کو تیار ہو گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔